السلام علیکم ویورز. ISSI میں ایک ارحمہ صدیقی کا چھپا آرٹیکل ہے جس میں سعودی ایران ریلیشن شپ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے ارحمہ صدیقہ نے. اس کی کچھ سمری یا اس کا تھوڑا سا اردو ٹرانسلیشن اس ویڈیو میں دیا جا رہا ہے. سعودی ایران اپروچمنٹ اپرچونٹی فار پاکستان، یعنی اس جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں چائنا کی ثالثی کے ساتھ، جو ڈپلومیٹک ٹائز ریسٹور ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک آرٹیکل ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے مطابق 10 مارچ 2023 کو ایران اور سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو ریسٹور کرنے لگے ہیں. یہ اعلان اس معاہدے کے نتیجے میں ہوا جو چائنا کی ثالثی میں ہوا. 2016 میں شیعہ عالم نمر النمر کی سعودی عرب میں ایگزیکیوشن کے بعد ایران اور سعودی کے جو تعلقات تھے وہ کشیدہ ہو گئے تھے. اب متذکرہ بالا معاہدے کے 2 مہینے کے اندر یعنی یہ جو معاہدہ ہوا ہے 10 مارچ 2023 کو چائنا کی ثالثی میں، اس کے مطابق 2 مہینے کے اندر اب دونوں ممالک اپنے سفیر مقرر کریں گے. دو اہم معاہدے جو ماضی میں ہوئے تھے وہ اب اس معاہدے کے بعد دوبارہ سے لاگو ہوں گے. وہ 2 معاہدے کون تھے؟ ان میں جو پہلا معاہدہ ہے وہ ہے جنرل ایگریمنٹ فار کوآپریشن. یہ معاہدہ ہوا تھا ایرانی صدر خاتمی اور سعودی کنگ فہد کے درمیان 1998 میں. یہ دوبارہ سے لاگو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک دوسرا جو ایگریمنٹ تھا سیکیورٹی کوآپریشن ایگریمنٹ، جو کہ 2021 میں طے پایا تھا، اور یہ طے پایا تھا ایرانی صدر رئیسی اور سعودی ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان. اس ہونے والے معاہدے میں ان ڈپلومیٹک ایران اور سعودیہ کے درمیان ہونے والے ریسٹور ہونے والے ڈپلومیٹک ٹائز کے نتیجے میں عالمی امن کو فروغ ملے گا، کیونکہ سعودیہ اور ایران کئی محاذوں پر صفے آر آ رہے ہیں، جن میں یمن شامل ہے اور شام، عراق، لبنان اور بحرین شامل ہیں. اب اس میں چین کے کردار اور مفاد کی بات کی جائے تو یہ معاہدہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو تقویت دے گا. اسی طرح چین کے انرجی، انفراسٹرکچر، کنسٹرکشن، زراعت اور فنانس میں مشرق وسطیٰ میں انویسٹ کیے ہوئے چین جو کہ ان سارے سیکٹرز میں انویسٹ کیے ہوئے ہے تو اس کو فائدہ ہوگا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی تقویت ملے گی. اسی طرح ایران اور سعودیہ دونوں چین کے لیے میجر آئل سپلائرز بھی ہیں، تو اس معاہدے سے چین کو ضروری طور پر فائدہ ہوگا. 21 فروری 2023 میں چائنا نے اپنا ایک کنسیپٹ پیپر دیا جو کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے نام سے ہے، جس کے تحت چین علاقائی تنازعات کے لیے سیاسی حل فراہم کرے گا. اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے لیے کیا مواقع ہیں اس ایگریمنٹ سے، اور چین کی ثالثی میں ہونے والے جو ڈپلومیٹک ٹائز ریسٹور ہو رہے ہیں ان سے پاکستان کو کیا مواقع میسر ہوں گے. اب ہم دیکھیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا بینگ این ایرانز امیجیٹ نیبر، سعودی عربیاز لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر اینڈ چائناز اسٹریٹجک پارٹنر. تو یہ ایران کا امیجیٹ نیبر بھی ہے، سعودی عرب کا لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر بھی ہے، چائنا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے یہ معاہدہ مثبت تبدیلیاں لائے گا. اسی طرح اگر دوسرا ہم دیکھیں پاکستان کے لیے کیا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ممکن ہوگی. اسی طرح تجارت اور انرجی کے معاہدوں کے مواقع میسر آئیں گے. اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران چونکہ ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا ایک ٹریڈنگ پارٹنر ہے،
اسی طرح سعودیہ کی اگر بات کی جائے تو سعودیہ میں بڑی تعداد میں پاکستانی کام کر رہے ہیں جو بیرونی زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہیں. اسی طرح پاکستان اور ایران چین کے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ ہیں. پاکستان اور ایران پہلے سے ہی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ ہیں. سعودی عرب بھی اب ایک اہم پارٹنر بن سکتا ہے. اسی طرح ایک اور پاکستان کے لیے موقع کو دیکھا جائے تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں ہیلپ کر سکتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں تینوں ملکوں کے لیے مواقع ہیں کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے، بلکہ تینوں ملک اس سے فائدہ اٹھائے، جس میں IS اور القاعدہ کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ ممکن ہو سکتی ہے. اگر پاکستان کے قومی تناظر یعنی ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ایران اور سعودیہ کے تعلقات سے پاکستان میں جو سب سے بڑی ٹینشن ہے سیکٹیرین ٹینشن کو کم کیا جا سکتا ہے اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اگر ہم وسیع تر تناظر میں دیکھیں یعنی انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں تو اس علاقے میں پوٹینشل شفٹ ان پاور ڈائنامک دیکھی جا سکتی ہے. تو یہ تھے چند اپرچونٹیز تھیں پاکستان کے لیے اور سعودی ایران ایگریمنٹ یا ریپروچمنٹ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ چند ایک حقائق تھے جو کہ ارحمہ صدیقہ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھے ہیں. تھینک یو سو مچ.